ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں مستونگ کے اندر جو ایک بہیمانہ واقعہ ہوا. سید ناصر علی شاہ صاحب، آپ کا کوئٹہ سے تعلق ہے، آپ نے بھی یہ سیناریو دیکھا. یہ بتائیے گا کہ یہ آف کورس یہ اپنی نوعیت کا تو پہلا واقعہ ضرور ہے، لیکن اس سے پہلے بھی فرقہ وارانہ اس طرح کے اٹیکس ہو چکے ہیں بلوچستان کے اندر. دیکھیں یہ تو آج کی بات نہیں، یہ تو 10-12 سال سے چلا آ رہا ہے. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ فرقہ واریت نہیں ہے. ہزارہ قبیلے کو آئیڈینٹیفائی کر کے مارا جا رہا ہے. آج بھی جب میں آپ کی طرف آ رہا تھا 5 بجے کے قریب سریاب روڈ پہ، جی ویگن سے اتار کے آئیڈینٹیفائی کر کے 4-5 ہزار کو انہوں نے ٹارگٹ کی. تو اگر لشکر جنگوی کہتا ہے کہ وہ ٹارگٹ کر رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے. نہیں، لشکر جنگوی تو کر رہا ہے، سامنے تو لشکر جنگوی ہی ہے. میں تو یہ نہیں کہتا کہ لشکر جنگوی تو اون کر رہا ہے. اب لشکر جنگوی دعویٰ کیا کر رہا ہے اس پیپر میں آ رہا ہے. میں حیران ہوں، ایسی حکومت پہ حیران ہوں کہ پیپر میں وہ دے رہے ہیں کہ ہم 2012 تک ہزارہ کو کوئٹہ میں نہیں چھوڑیں گے، ان کو یہاں سے ہم باہر نکالیں. تم کون ہوتے ہو ہمیں باہر نکالنے والے؟ لشکر جنگوی یعنی تم اسٹیٹ میں اسٹیٹ قائم کرنے والے ہو. اب اسٹیٹ کے ریٹ کو قائم چیلنج کیے انہوں نے. اور میں اس پہ حیران ہوں کہ چاہے وہ وفاقی حکومت ہے چاہے صوبائی حکومت ہے، ایک گروہ، ایک تنظیم، ایک بین تنظیم جو کہ ظاہر میں کہتے ہیں کہ بین تنظیم ہے، میں تو نہیں کہوں گا کہ بین ہے، وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. وہ روز اخبارات پہ اسٹیٹمنٹ ان کی آ رہی ہے، ان کی میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہے. وہ اوپنلی کہہ رہا ہے کہ 2012 تک ہم اپنے ٹارگٹ اچیو کریں گے. یعنی آپ اندازہ اس چیز سے آپ لگائیں کہ ایک ملک کے اندر ایک اور اسٹیٹ قائم ہو رہا ہے، ایک اور حکومت قائم ہو رہی ہے. یہ کون لوگ ہیں اور آج تک ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی؟ ناصر علی شاہ صاحب، آپ وہاں پہ دیکھو فورسز موجود ہے، ہمارے فورسز موجود ہے، ایجنسیاں موجود ہے. کہاں ہے وہ ایجنسی اور فورسز؟ کہاں ہے وہ حکومت؟ کہاں ہے انتظامیہ؟ کہاں ہے وہ پولیس؟ آپ سینٹر میں اس حکومت کی پارٹی کا حصہ ہیں. بالکل میں حصہ ہوں. تو آپ نے اپنی حکومت سے میں نے بات ہر نہیں کی؟ جگہ ہر فورم پہ، میں نے کوئی ایسے فورم نہیں ہے ایسے بھی جو میں نے چھوڑی ہو، کوئی بھی ایسا فورم نہیں ہے. ہاؤس کے فورم اور اسمبلی کے فورم پہ کیا میں خیال ہے چیختا رہا ہوں، کیوں وہ میں فیصلہ پرائم نہیں منسٹر کر کے رہے، پاس کوئی چیختا کچھ رہا ہوں، ایکشن نہیں لے رہے؟ پریزیڈنٹ کے پاس میں چیختا رہا ہوں. آخر میں نے ایک اصولی موقف پر جو ہے میں اب کھڑا ہوں کہ بھائی کیوں، آخر یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ عوام کیڑے مکوڑے ہیں؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہ جانور ہے جو روز مارے جا رہے ہیں؟ کیا موقف لیتی ہے آپ کی دیکھیں نا، حکومت؟ ایسے بھی آپ دیکھیں نا، رامان بغیر حکومت کو تھوڑی سی کرسی کو تھوڑا دکچا لگتا ہے تو یہاں سے تو لندن تو پہنچ جاتے ہوں. اور کوئٹہ تک کہاں ہے وزیر داخلہ؟ کہاں ہے حکومت کہ جا کے وہاں انویسٹیگیشن کرے؟ کہاں ہے وہ لوگ جن کو اے ٹی ایف جیل سے انہوں نے چھڑوایا؟ کس نے چھڑوائی اے ٹی ایف جیل سے؟ بغیر کوئی زخمی ہوئے، بغیر کوئی تالا ٹوٹے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کس نے چھڑائے وہ لوگ؟ کیا آپ کی ایجنسی انوالو نہیں ہے اس میں؟ کیا حکومت انوالو نہیں ہے اس میں؟ اگر انوالو نہیں ہے تو پھر ایک تنظیم حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور ایجنسیز اس میں انوالوڈ ہیں، اور اگر وہ انوالوڈ ہیں تو کیا مقصد ہو سکتا ہے ان کا یہ ہزارہ کمیونٹی کے خلاف ایکشن کرنے کا؟ ان کو چاہیے، فورسز چاہیے 2014 کے لیے، 2014 کے لیے، افغانستان کے لیے. ان کو چاہیے نئے گھوڑے چاہیے ان کو افغانستان کے لیے. سو اس لیے لشکر جنگوی کو آپ کے خیال میں وہ فیور کر رہے ہیں. بالکل. آپ کی طرف آئیں گے عبدالخالق ہزارہ صاحب. آپ نے سنا ناصر علی شاہ صاحب کا جو آرگیومنٹ ہے، بہت جذباتی ہیں، ظاہر ہے وہ اس ایریا سے ان کا تعلق ہے. آپ کس طریقے سے اس پورے واقعے کو دیکھتے ہیں، اور خالی یہ واقعہ ان آئسولیشن نہیں جو ابھی تک ہو رہا ہے اس کمیونٹی کے ساتھ؟ عافیہ صدیقہ، عافیہ ریاض صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. اصل میں بنیادی مقصد یہ ہے جہاں پہ اسٹیٹ کی ادارے موجود ہے اور اداروں کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہے، جب اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے ادارے اور حکومت جو ہے مکمل طور پر بحث ہو جائے اور ان کی پالیسیاں ایک عوام کے حوالے سے کوئی ایسی پالیسی نہ ہو، بلکہ ان کی پالیسیاں لوگوں کو لڑانے کا اور لوگوں کے بیچ میں تفرقہ اور فسادات برپا کرنے کا ہو، تو یہاں پہ ایک انفیشینٹ حکومت سے ہماری کوئی توقعات نہیں ہے. ہمارے حکمرانوں نے کوئٹہ شہر کے معصوم نہتے عوام کو درندہ صفت اور ویشیوں کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے. ہم نے بارہا اس حوالے سے کہا ہے
کہ ہمارے لیے خصوصاً کوئٹہ شہر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ زبان کے حوالے سے دیکھا جائے، لسان کے حوالے سے دیکھا جائے، پورے بلوچستان میں اگر دیکھا جائے، پورے پاکستان کو اگر کمپیئر کیا جائے، ہماری جتنی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، جس طریقے سے، جس وحشیانہ طریقے سے ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کی تاریخ میں آپ کو پورے پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گا۔ راکٹ لانچر سے کبھی آپ نے سنا ہے کہ راکٹ لانچر سے ہمارے لوگوں کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ مشین گنوں سے جو ہے گاڑیوں میں آ کے ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ موٹر بائک کو چھوڑ کے آج بڑی دیدہ دلیری سے یہ قوت جو ہے یہاں پہ سرگرم ہے، یہ درندہ صفت لوگ جو ہے عوام کو نہتے، عوام کو چن چن کر ان کی پاسپورٹ چیک کر کے ان کو مارا جاتا ہے۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ ناصر علی شاہ صاحب سے تھوڑی بہت میں اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری حکمرانوں میں، جہاں پہ میں ایک حکومت میں رہ رہا ہوں، یہاں پہ اسٹیٹ ہے، یہاں پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے آئین ہے، قانون ہے، میں تو یہاں پہ صدیوں سے رہ رہا ہوں، میں 150 سال 200 سال پرانا تاریخ ہے، جب پاکستان نہیں تھا میں اس سرزمین میں تھا، ہمارے لوگ اس سرزمین میں تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ انتہائی پرامن لوگ ہیں، ہم پڑھنے والے لوگ ہیں کوئٹہ شہر میں۔ یہ بتائیے گا خالق صاحب، یہ بتائیے گا جی تھوڑی معذرت کے ساتھ، میں ہماری تاریخ آپ پڑھ لیں، ہم پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم انتہائی لبرل، ہم ہر عقیدے کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ خالق صاحب یہ تو کوئی آرگیومنٹ ہے ہی نہیں کسی کمیونٹی کے خلاف جانے کا۔ تمام کمیونٹیز چاہے وہ جو بھی ہوں پاکستان کے شہری ہیں، آئین ان کے اوپر برابر لاگو ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کوئی کسی کی کمیونٹی جو ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ بربریت نہیں ہو سکتی۔ یہ فرمائیے گا آپ کے خیال میں کیوں اسٹیٹ آف پاکستان ایکشن نہیں لے رہی؟ آپ کس فورم تک گئے ہیں؟ آپ کی آرگنائزیشن کس فورم تک گئی ہے؟ کیا آپ فیڈرل گورنمنٹ سے آپ نے بات کی ہے، پروونشل گورنمنٹ سے بات کی ہے، اور آپ کو کیا جواب ملتا ہے؟ ہمارا آفیہ صاحبہ، ہمارا سینکڑوں کی تعداد میں ہماری ریلیاں موجود ہے، جمہوری طریقے میں جو بھی جمہوری طریقہ ہے ہم نے اڈاپٹ کی ہے، جو بھی ایک پرامن احتجاج ہم نے ساری دنیا میں ریکارڈ کی ہے۔ ہم نے حال ہی میں 12 تاریخ کو اسلام آباد کی گلیوں میں جو ہے ہم نے پریس کانفرنس کی، اسلام آباد میں ہم گئے، وہاں پہ ہم نے ریلیاں نکالے، وہاں پہ دھرنے دیے، پارلیمنٹ کے سامنے ہم نے دھرنے دیے، لیکن کسی طرف سے ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ ہم ہر فورم پر پرامن طریقے سے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو ہیومن وائلیشن ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہمیں لوگ مارے جا رہے ہیں، ہمارے لوگ معصوم بچے، ہمارے عورتیں، ہمارے مزدور، ہمارے سبزی فروش، ہمارے سیاستدان، ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ، ہر طبقے کے لوگوں کو انہوں نے مارا ہے۔ لیکن حکومت کی طرف سے، ہماری سپریم کورٹ کی طرف سے، اداروں کی طرف سے یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ نہ بلوچستانی کو اہمیت دے رہے ہیں، نہ یہ یہاں کے عوام کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اس پہ جو ہے ہمارا احتجاج ساری دنیا میں ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ 1 اکتوبر کے بعد ہزارہ قوم جہاں جہاں کہیں پہ ہے، ہم نے کال دی ہے کہ وہ احتجاج کرے کہ خدا کے واسطے یہاں پہ بینگ یا ہیومن بینگ آپ ہماری بات کیوں نہیں سنتے ہیں؟ نہ میڈیا کی طرف سے ہماری آواز سنی جا رہی ہے، نہ میڈیا کی طرف سے۔ جب آپ کراچی کو اور کوئٹہ شہر کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو کوئٹہ شہر کراچی کوئٹہ سے 10 گنا بڑا ہے، ان کی 10 کیجولٹی ہماری 1 کیجولٹی کے برابر ہے۔ آپ ڈینگی وائرس کو تو دیکھ رہے ہیں، آپ کانگو وائرس کو تو دیکھ رہے ہیں، اس پہ تو ڈال رہے ہیں، لیکن جو وائرس آپ نے کوئٹہ شہر میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کو جس طریقے سے لایا تو یہ نسلوں تک یہ تو چلے گا۔ یہ تو ہمارے بیچ میں جس طریقے سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے، عوام کے بیچ میں دوریاں پیدا ہو رہی ہے، مسلکوں کے بیچ میں دوریاں پیدا ہو رہی ہے، خالق صاحب دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے، ایک ہمیں چھوٹا سا کمرشل بریک لینا ہے، کمرشل بریک سے واپس آ کے اسی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہی کمیونٹی کیوں ٹارگٹ کی جا رہی ہے۔